تاج حیدر صاحب، مجھے ذرا آپ بتائیں گے کہ یہ جو نواز شریف صاحب گھما پھرا کے بات کر رہے ہیں، انڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں کہ جو 2018 میں جن لوگوں نے RTS بٹھایا تو ان کا بھی وہ ذکر کر رہے ہیں، اور پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. تو لیکن لگتا یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی ان کا احتساب کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ سب نے ہی سمجھوتا کر لیا ہے، کوئی بھی اصل جو ذمہ دار ہیں لوگ اس قسم کے کام کرنے کے، ان کا احتساب کرنے میں کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ دیکھیے، جو آج کے مسئلے ہیں ان کے حل کرنے کے لیے جو پالیسی ہے، جو پروگرام ہے، جو سلوشنز ہیں وہ سامنے لانے چاہیے. اگر ہم ماضی پرستی کرتے رہیں گے تو پھر وہ جو آج کے جو مسائل ہیں ان سے ہماری نظر ہٹ جائے گی. اور اگر ہم اپنی سنانی شروع کریں تکلیفیں، جو شہادتیں ہوئی ہیں، جو کوڑے ہوئے ہیں، جو جیلیں ہوئی ہیں، تو پھر تو وہ مطلب پوری رات بیت جائے گی، آپ کا پروگرام ختم نہیں ہوگا. ہاں بالکل صحیح ہے. آج ہی مجھے ایک تصویر لا کے دی گئی جس میں میرے بڑے بھائی صاحب ہتھکڑیاں پہنے 30 مارچ 1961 کو فوجی عدالت کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں دیگر طلباء کے ساتھ. تو اب یہ تو جو ہوا ہے وہ سب کا سب وہ پوری ایک داستان ہے، لیکن اس سے ہم نے کیا سیکھا اور اس سے کس طریقے سے آگے بڑھیں گے، آج کی کیا ہماری پالیسی ہے، آج کی ہمارا کیا پروگرام ہے، کیا سلوشنز ہمارے پاس ہیں ملک سے غربت یا بے روزگاری دور کرنے کے لیے. تو میرے خیال سے یہ اگر عوام تک میسج جائے تو بہتر ہے. میاں صاحب کی خدمت میں بڑے ادب سے میں یہی عرض کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب گور صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ 20 دن کے اندر الیکشن کرواؤ. جی بالکل. آپ 20 دن میں الیکشن کروا لیں گے؟ میری صاحب، وہ جو آرڈر ہے میں سمجھتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو آرڈر ہے بڑا سسٹینیبل نہیں ہے. بالکل ایک ایسا آرڈر انہوں نے کیا کہ الیکشن کمیشن کے آفس نے کبھی بھی ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کے الیکشن نہیں ہوئے، آپ کی میٹنگ کنوین نہیں ہوئی. جو میٹنگ آئی تھی جس میں خان صاحب الیکٹ ہو گئے تھے، پوری پارٹی کے الیکشن ہوئے تھے، وہ تو نیشنل کیا انٹرنیشنل میں بھی رپورٹ ہو گیا تھا، اور کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہمیں شک ہے کہ میٹنگ ہوئی ہی نہیں ہے. اور جس بیس پہ انہوں نے ڈاکومنٹ مانگے تھے وہ یہ مانگے تھے کہ اپنے آفس بیئرر کے سرٹیفائیڈ کاپی دے دے CNIC کے. اور آرڈر یہ آیا، اور یہ آرڈر پہلے ہونا تھا 28 مارچ کو، پھر یہ اگست میں، اور اتنا دیا اور ابھی ٹائم دے دیا. لیکن ہم دونوں آپشن دیکھ رہے. ایک آپشن تو یہ ہے کہ ہم اس کو ہائی کورٹ میں ہر صورت چیلنج کریں گے کہ آرڈر ایلیگل ہے، غلط ہے، کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا. پاکستان میں فرسٹ ٹائم انہوں نے ہمارے کو نتیجے کو ایسا دیکھا ہے. دوسری، جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے تو یس، وہ بھی ایک آپشن ہمارے لیے اوپن ہے. کل انشاءاللہ تعالی خان صاحب سے ملاقات ہوگی اس سلسلے میں، ان سے مشورہ کر کے پھر آگے کا لائے عمل تو یہ کریں گے. کل یہ اناؤنس کریں گے. فرض کریں کہ اگر کسی نہ کسی جواز کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لیتا ہے تو پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں، ابھی تک تو انہوں نے جو آرڈر کیا اس کے مطابق تو ہمارے پاس 20 دن کا ٹائم ہے. انہوں نے رکھا ہے کہ پھر پروسیڈنگز کریں گے، لیکن پروسیڈنگز اگر بعد میں کریں گے تو ہم چیلنج کریں گے، کورٹ کو بھی دیکھیں گے. لیکن میرا نہیں خیال انشاءاللہ تعالیٰ کہ کوئی ایسا جواز آئے گا جس پہ الیکشن کمیشن بیس بنا کے ہم سے بلے کو روکے. فی الحال الیکشن کمیشن نے کوئی ایسا نوٹس بھی نہیں دیا، شوکاز بھی نہیں دیا، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ایسا گراؤنڈ بھی نہیں ہے. اور آپ کو کوئی خطرہ بھی نظر نہیں آ رہا؟ فی الحال تو مجھے نظر نہیں آ رہا. لیکن ایک بات ہے، جس طریقے سے آرڈر ہوئے، جس طریقے سے انہوں نے پہلے رکھے تھے، جس طریقے سے انہوں نے ڈیلے کر لیا، تو کوئی چیز ایسی بعید نہیں. مجھے یہ بتائیں نا کہ فرض کریں آپ دیر سے الیکشن لڑ رہے ہیں یا بنیر سے الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ جی گور خان الیکشن لڑ رہے ہیں، جی ہاں، اور آپ کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے، جی، تو پرابلم نہیں ہوگی؟ یہ بہت، اگر ہاں بلے کا نشان لیا جا رہا ہے تو دیکھو وہ تو obviously ایک ہمارے لیے بہت بڑا مشکل ہوگا. اور یہ شاید کچھ لوگ ایسے کوشش بھی کر رہے ہیں کہ باقی کچھ بھی نہ تو یہ لے لے اور یہی سب کچھ ہے. دیکھیے، اگر آپ بلہ لے لے تو جس کی اتنی پاپولیرٹی ہے وغیرہ، اس پہ بہت اثر پڑے گا. لیکن کوٹوں پہ یقین ہے کہ ایسا انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے.